اچھا دوسرا سوال آج کی بابت، وہ مجھ سے وہ بھی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ جی یہ جو غم حسین علیہ السلام کا یہ جو معاملہ آپ فرماتے ہیں، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ یہ میرے اب بھی مجھے واٹس ایپ پہ ہے، تو میں نے صرف سمپل سی میں نے شاہ جی حضور سے عرض کی کہ بلا صرف دلیل میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، کسی کا غم منانے کے لیے اس سے رشتہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں بلا تعلق ہو، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا بھائی امریکہ میں بیٹھا ہو، تعلق ہو، اگر اسے سوئی چبھے میرا ہمسایہ نہیں روئے گا، میرے گلی میں سے کوئی نہیں روئے گا، میرے شہر سے کوئی نہیں روئے گا، میرے ملک سے کوئی نہیں روئے گا، لیکن روئے گا اگر میرے بھائی کو وہاں پر تکلیف ہو، روئے گا وہی جس سے میرے بھائی کا تعلق ہے۔ اب جب کوئی غم حسین علیہ السلام میں آنکھیں نم نہیں کرتا تو قبلہ اعتراض کوئی نہیں ہے، شکوہ کوئی نہیں ہے، بس بات نسبت کی ہے۔ اب دلائل پوچھتے ہو تو میں عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں 3 دن کا سوگ، 3 دن کا غم، میں عرض کرتا ہوں اب یہی بات ایک مرتبہ حضور سید عالم علیہ السلام سے سوال تو کرتے نا کہ حضور غم تو مرنے کے بعد ہوتا ہے، شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے، یا رسول اللہ 50 سال پہلے حسین ابھی زندہ ہے، حسین ابھی کھیلتا ہے، حسین ابھی پہنتا ہے، حسین ابھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، حسین ہنستا ہے، حسین کھیلتا ہے، حسین کے ماں باپ زندہ ہیں، بادشاہ پھر کیا وجہ ہے؟ ابھی تو حسین نے کربلا میں جانا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی سے حسین کا غم؟ تو کملی مال والے نے آنکھیں نم کر کے کائنات والوں کو بتا دیا کہ وہ تمہارے بیٹے ہیں جن کے مرنے کے بعد غم ہوتا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، زہرا کا بیٹا ہے، مصطفیٰ کا بیٹا ہے، یہ کربلا میں جائے گا، اسی کا غم ابھی سے جاری ہے۔ اب ایمان سے بتائیے، جس کا غم اس کی زندگی میں مصطفیٰ نے بنایا ہو اور امتی شہید ہونے کے بعد بھی یہ پوچھے کہ حسین کا غم کہاں لکھا ہے۔ صرف یہ عرض قبلہ یہ عرض کروں گا ایک لمحے کے لیے، اور ایک مفتی صاحب نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ 10 محرم کو شادی کر لینی چاہیے، میں نے کہا قبلہ کر لینی چاہیے، لیکن وہ آپ کو مبارک، میرا تو مصطفیٰ 10 محرم کو کوئی شیشی پکڑے ہوئے کبھی حسین کا خون لینے کے لیے بھاگ رہا تھا، کبھی علی لینے کے لیے بھاگ رہا تھا، کبھی علی اصغر کے خون کے لیے بھاگ رہا تھا، مصطفیٰ کبھی اونو محمد کے خون کے لیے بھاگ رہے تھے، مصطفیٰ کبھی غازی عباس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، مصطفیٰ کبھی، اور یہ میں اپنی طرف سے روایت نہیں، تمام محدثین نے اس پہ اتفاق کیا ہے، یہ صرف حضرت عبداللہ ابن عباس سے نہیں، عبداللہ ابن مسعود سے نہیں، بلکہ سیدہ بی بی پاک ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، بادشاہ کو دیکھا، بادشاہ کو میں نے خواب میں دیکھا، 10 محرم کا دن ہے، میری آنکھ لگی وہ محبوب جن کی کبھی زلفوں میں خم نہ آیا، جن کی کبھی داڑھی نہ بکھری۔ ام سلمہ فرماتی 10 محرم کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا، میں نے مصطفیٰ کو داڑھی میں خاک پڑے ہوئے دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو حضور کے بال بکھرے ہوئے دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو لباس پر گندا دیکھا، آپ کے لباس اطہر پر مٹی پڑی ہوئی تھی، اور میں نے رو کے عرض کی، سونا یا رسول اللہ میرے سر کے تاج، میرے محبوب وجہ کیا بنی؟ فرمایا ام سلمہ کیا پوچھتی ہو، آج میرا حسین اور میرے حسین کی اولاد دشت کربلا میں ذبح کر دی گئی، اور اے ام سلمہ میں آج سارا دن اپنے بچوں کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں، اب ایمان سے بتائیے مولوی صاحب، مفتی صاحب، محدث صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب، ایمان سے بتائیے کیا زیب دیتا ہے جس دن مصطفیٰ اپنے بچوں کا خون اکٹھا کرنے کے لیے بھاگ رہا ہو، دوڑ رہا ہو، کبھی ادھر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، دشت کربلا میں مصطفیٰ کے قدم، جو وہ قدم جس کو عرش معلا چومتا ہے، وہ قدم دشت کربلا میں چبھتی ہوئی ریت اور کانٹے، اور مصطفیٰ اپنے بچوں کا خون اکٹھا کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب، حضرت صاحب، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جس دن مصطفیٰ اپنے بچوں کا خون اکٹھا کرتے ہوں، کیا مولوی صاحب بیٹے کی شادی پہ ڈول بجنا اچھا لگے گا؟ ایمان سے بتائیے، قبلہ محبت کے بڑے دعوے اور بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے قبلہ محبوب سے تعلق قائم بھی ہو، اور پھر یہ دعویٰ، یہ فتویٰ،
یہ مسئلہ یہ سب کچھ بھی بیان کیا جائے کہ 10 محرم کو شادی جائز ہے، قبلہ صرف تعلق جس کی نسبت امام حسین سے ہے، اہل بیت سے ہے، مصطفیٰ سے ہے، ہو نہیں سکتا۔